بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ ناظرین گرامی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا تھا، اور ہم گزشتہ گفتگو میں یہاں تک آپ کے سامنے مطلب پیش کر چکے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے سامنے جو ان کے واقعات پیش آئے ان کو آپ کو 3-4 گزشتہ آیتوں میں پیش کیا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ معاہدہ طے کیا کہ ہاں ہم 8 یا 10 سال آپ کی خدمت کریں گے، اور اس بنا پہ حضرت شعیب نے اپنی بیٹی کا نکاح ان کے ساتھ کیا، شادی کی۔ یہ 10 سال گزرتے ہیں۔ اب 10 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد جب مدت پوری ہو جاتی ہے، اور لمبی مدت جو 8 اور 10 میں جو 10 سال والی مدت تھی اس کو پورا کرنے کے بعد، اور یہ روایات میں اشارہ ہوا ہے، قرآن کریم میں صرف اس بات کو لیا گیا ہے کہ فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ، اور جب حضرت موسیٰ نے وہ معینہ مدت پوری کر دی، تو یہ معینہ مدت روایات میں ہے کہ 10 سال۔ تو اب یہاں سے حضرت موسیٰ کی زندگی کا ایک نیا موڑ، ایک نیا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ وہ مدین سے واپس مصر کی طرف، فرعون کی طرف، لیکن اس راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس انتہائی اہم واقعہ پیش آیا۔ وہ یہ کہ اس راستے میں وادی طور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسالت ملی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پروردگار عالم نے اپنا باقاعدہ نمائندہ بنا کر یہ ارشاد کیا کہ جاؤ فرعون کی طرف، فرعون نے طغیانی مچائی ہوئی ہے، اور جا کر اس کو حق کی دعوت دو۔ اور ساتھ ساتھ اسی وقت 2 عدد معجزے عطا کیے گئے، ایک معجزہ عصا اور ایک معجزہ ید بیضاء۔ آیت شروع کرتے ہیں۔ فلما، آیت نمبر 29 ہے، فلما قضا موسیٰ الاجل، جب حضرت موسیٰ نے وہ معینہ مدت جو حضرت شعیب سے طے کی تھی اس کو پورا کیا، یعنی 10 سال پورے کر لیے خدمت گزاری میں، اور حضرت شعیب سے بہت کچھ سیکھا اس دوران میں، تو وَسَارَ بِأَهْلِهِ، اور اپنے اہل و عیال اور گھر والوں کو لے کر چل پڑے۔ یعنی یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ مدین سے واپس مصر کی طرف چل پڑے۔ تو آنسا من جانب طور نارا، کوہ طور، وادی طور کی جانب سے آگ جلتی ہوئی دیکھی۔ کیونکہ اچھا، اب یہ واقعہ سیاق و سباق سے اندازہ لگایا جائے تو یہ واقعہ رات میں پیش آیا، اور وہ رات بھی ٹھنڈی راتوں میں سے تھی، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھہرو، شاید میں آگ لے کے آؤں اور تم اس سے ہاتھ تاپ سکو، اپنے بدن کو گرما سکو۔ تو ٹھنڈی رات تھی اور سردیوں کی رات تھی۔ اور تیسرا یہ کہ یہ بھی پتہ چلتا ہے سیاق و سباق اور قرائن اور شواہد سے کہ حضرت موسیٰ راستہ بھی کھو بیٹھے تھے۔ تو اب آیت میں ہے کہ آنسا من جانب طور نارا، جب حضرت موسیٰ نے مدت پوری کی اور اپنے اہل و عیال کو لے کر واپس چل پڑے، تو وادی طور کی جانب سے آگ دیکھی۔ تو قال لأہلہ امکثوا، اپنے گھر والوں سے کہا کہ آپ لوگ یہیں ٹھہریے، ہم جاتے ہیں۔ انی آنست نارا، میں نے آگ دیکھی ہے۔ لعلی آتیکم منہا بخبر او جذوۃ من النار، میں جاتا ہوں، دو میں سے کوئی ایک فائدہ تو ہوگا، یا وہاں پہ کوئی آگ جلانے والے افراد ہوں گے جو راستے کو جانتے ہوں گے، میں ان سے راستہ پوچھاؤں گا، اور یا پھر تھوڑی سی آگ لے آؤں گا تاکہ ہم سردیوں میں ٹھنڈک کو اپنے سے، سردی سے بچ سکیں۔ لعلی، شاید، آتیکم منہا بخبر،
وہاں جا کر میں کسی خبر کو، یعنی اس کو دوسری سورہ طٰہٰ میں کہا کہ میں اجد علی النار ہدیٰ، میں کوئی ہدایت کا سامان وہاں جا کر تلاش کرتا ہوں، راستے کی ہدایت وہاں سے مانگتا ہوں۔ تو یہاں پہ کہا لعلی آتیکم منہا بخبر، اسی کو دوسرے لفظوں میں کہا کہ میں کوئی خبر لے کے آؤں، او جذوۃ من النار، یا تھوڑا سا آگ لے آؤں، لعلکم تصطلون، تاکہ تم لوگ تاپ سکو۔ فلما اتاہا، اچھا اب یہاں سے اس آیت جو ابھی تلاوت کی اس سے پتہ چلتا ہے کسو، یعنی اپنے اہل و عیال کو جمع کا صیغہ، جمع کا لفظ کہا کسو، اس سے لگتا ہے کہ صرف حضرت موسیٰ اور ان کی بیوی نہیں تھیں بلکہ بچے بھی ان کے ساتھ تھے۔ فلما اتاہا نودیا من شاطئ الوادی الایمن، جب وہ اس آگ کے پاس پہنچے، تو یہاں پر اب اہم مرحلہ ہے جب حضرت موسیٰ کو خداوند متعال کی جانب سے ایک وحی، یا کہہ سکتے ہیں خداوند متعال کا کلیم اللہ ہونا وہاں سے شروع ہوا اور رسالت ملی۔ فلما اتاہا، جب حضرت موسیٰ آگ کے پاس آئے تو نودیا، ندا دی گئی، ایک آواز دی گئی، کہاں سے؟ من شاطئ الوادی الایمن، وادی طور کی سیدھی جانب سے، فی البقعۃ المبارکہ، سیدھی جانب سے ایک مبارک مقام میں، ایک مبارک جگہ میں، من الشجرہ، اور وہ آواز بھی درخت کی اوٹ سے نکل رہی تھی، درخت سے نکل رہی تھی۔ وہ آواز یہ تھی کہ یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، اے موسیٰ میں ہی اللہ ہوں، ذات واجب الوجود ہوں کہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ سورہ طٰہٰ میں اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ فلما اتاہا نودیا یا موسیٰ، جب حضرت موسیٰ آگ کے پاس پہنچے تو ندا آئی کہ انی انا ربک، اے موسیٰ میں تیرا پروردگار ہوں، فاخلع نعلیک، تو اپنی جوتیوں کو اتار دے، انک بالوادی المقدس طویٰ، تو ایک پاک اور مقدس وادی طویٰ میں داخل ہو چکا ہے۔ یا سورہ مریم میں ہے وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، ہم نے ان سے مناجات کر کے ان کو قریب کیا۔ یا سورہ نمل میں ہے کہ فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ انی انا اللہ جو کہا گیا ہے وہ اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ بتلانے کے لیے کہ اے موسیٰ میں تمام جہانوں کا پروردگار ہوں۔ اسی لیے دوسری آیت جو سورہ طٰہٰ کی ہے اس میں انی انا اللہ کے بعد لا الہ الا انا فاعبدنی، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو صرف میری عبادت کرو، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، اور نماز کو میری یاد کی خاطر قائم کرو، ان الساعۃ آتیۃ، بے شک قیامت آنے والی ہے۔ یعنی پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ کو توحید اور اسی طریقے سے عبادت اور قیامت کے تینوں چیزوں کو بتلا دیا۔ اور یہاں پر اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دو معجزے عطا کیے جا رہے ہیں کہ آج ہم ایک ان میں سے عصائے حضرت موسیٰ کی طرف اشارہ کریں گے۔ آیت نمبر 31 آگے بڑھتی ہے، وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اور اے موسیٰ اپنے عصا کو زمین پر ڈال دو۔ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ، جب حضرت موسیٰ نے اس عصا کو دیکھا کہ تہتزُّ، وہ تو بڑی تیزی کے ساتھ حرکت کر رہا ہے۔ تہتزُّ کا لفظ وہاں آتا ہے جب کوئی پرچم یا کوئی کپڑا ہوا میں بہت تیزی کے ساتھ لہرا رہا ہوتا ہے، اہتزاز اس کو کہا جاتا ہے۔ تو وہ عصا گویا بہت تیزی کے ساتھ حرکت کر رہا تھا، لہرا رہا تھا، گویا کأنہا جان، گویا وہ ایک چھوٹے سے سانپ کی طرح تیزی سے حرکت کرنے میں دکھائی دے رہا تھا۔ تو جب یہ حضرت موسیٰ نے دیکھا تو وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو پیٹھ پھیر کر حضرت موسیٰ چل دیے، اور وَلَمْ يُعَقِّبْ، اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ قَالَ،
اچھا قالا دوسری جگہوں پہ ہے، یہاں پہ نہیں ہے، قیلا دوسری جگہوں پہ، یہاں پہ ہے یا موسیٰ اقبل ولا تخف، اے موسیٰ آؤ، واپس آؤ، ولا تخف اور مت ڈرو، انک من الآمنین، تم محفوظ ہو، تمہیں کوئی گزند اس میں نہیں پہنچے گی۔ اب ایک نقطہ جس کی طرف اشارہ کرنا ہے، سورہ اعراف میں کہا کہ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، کہ اے موسیٰ اپنا عصا تم زمین پر ڈال دو، تو اتنے میں دیکھا کہ عصا ایک اژدہے میں تبدیل ہو گیا۔ وہاں پر یہ بات کی جا رہی ہے کہ عصائے حضرت موسیٰ اژدہے میں تبدیل ہو گیا، یہاں پر تو بظاہر یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ عصا ایک چھوٹے سے سانپ، جان یہ چھوٹے سے سانپ کو کہا جاتا ہے، تو خاص کر اس لیے کہ یہ جنہ مادہ جنہ سے ہے جس میں چھپنے کا معنی، پوشیدگی اور ستر کا معنی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں صرف یہ بتلایا جا رہا ہے کہ وہ تیزی سے حرکت کرنے میں چھوٹے سے سانپ کی طرح ہے، نہیں کہ وہ خود عصا چھوٹے سے سانپ میں تبدیل ہو گیا ہے۔ اس کی حرکت کو تشبیہ دی جا رہی ہے، تحرک کو، نہ کہ اس کی جسامت کو۔ وہ تھا تو بڑا اژدہا لیکن حرکت بہت تیزی سے کر رہا تھا، اس لیے کہا کأنہا جان، گویا ایسا لگ رہا تھا کہ وہ حرکت کرنے میں ایک چھوٹے سے سانپ کی طرح ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا کا معجزہ عطا کیا گیا، اور ہم انشاءاللہ جو اگلی گفتگو ہوگی اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو دوسرا اہم معجزہ یعنی ید بیضا دے کے بھیجا جائے گا، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ ذمہ داری اور وہ رسالت کے جو جاؤ اور فرعون کے پاس جاؤ اور حق کی دعوت کو سنا، اس کا بیان آئے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔